والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. والسمائی اور آسمان کی قسم ذاتی والے رجعی میں، والارض اور زمین کی ذاتی والی صدع پھٹنے، انہو کہ یہ لقول البتہ کلام ہے، فصل فیصلہ کن، وما اور نہیں، ہوا وہ یا یہ، بالہزل بیہودہ بات، انہم بے شک یہ لوگ، یکیدونا تدبیریں کرتے ہیں، کیدا اپنی تدبیریں، و اور عقیدو میں تدبیر کرتا ہوں، کیدا اپنی تدبیر، فمہلی پس تو مہلت دے، کافرین کافروں کو، امہلہم پس مہلت دے ان کو، رویدا چند روز. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. پچھلی بار الحمدللہ ہم نے سورہ طارق شروع کی تھی اور آسمان کی اور ستارے کی بات ہوئی، اور پھر ہر انسان کی کہ اللہ نے ہر انسان پر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. پھر انسان کو اس کے اپنی ذات کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے اور وہ کس چیز سے بنا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ واپس بنا دینے پر بھی قادر ہیں، اور پھر قیامت کا دن ہوگا جس دن کے تمام راز کھولے جائیں گے اور سب کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اور پھر انسان کے لیے کوئی وہاں پر مددگار نہیں ہوگا. تو ایک موضوع اس وقت ختم ہو گیا تھا، اب یہاں پر دوسری بات شروع ہوئی ہے، اور پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی ہے، یعنی 2 بار آسمان کی قسم کھائی گئی ہے سورت میں. تو پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی قسم کھائی، اور آسمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آسمان کی قسم جو میں برساتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ذات الرجع کہا ہے، اور رجع کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے، مگر عربی زبان میں اس کو مجازن بارش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ بارش جو ہے وہ بس ایک دفعہ یہ برس کر نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ بار بار اپنے موسم میں، اور کبھی کبھی تو موسم کے خلاف بھی بار بار پلٹ کر آتی ہے، اور وقتاً فوقتاً برستی رہتی ہے. اور اس کے لیے ایک اور رجع کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ سمندر سے پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے اور پھر پلٹ کر واپس بارش کی شکل میں برستا ہے اور واپس زمین میں آ جاتا ہے. تو یعنی لوٹنا اور پلٹنا، رجع کے معنی لوٹنا اور پلٹنے کے بھی ہیں. تو اس میں یہ اس کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی جتنا پانی اٹھتا ہے بھاپ بن کر یا بادل کی شکل میں، جو بادل اٹھا کر لے جاتے ہیں پانی، تو وہ پھر واپس بارش کی شکل میں لوٹ آتا ہے. تو یہی واٹر سائیکل جو بتایا جاتا ہے، کس طریقے سے پانی جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے. جتنا اٹھتا ہے پھر واپس اتنا ہی آ جاتا ہے. کیا ہم میں سے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنا پانی اٹھتا ہے اور کتنا پانی واپس آتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آسمان کی قسم کھائی ہے، اور وہ بھی کون سے آسمان کی؟ ذات الرجع، پلٹنے والے کی، جو بار بار بارش کی شکل میں پانی اللہ تعالیٰ نیچے بھیجتا ہے زمین پر، جس سے کہ مردہ زمین پھر دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسری جو قسم کھائی ہے وہ والارض ذات الصدع،
اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔ بارش سے ایک طریقے سے زمین کے مسام کھل جاتے ہیں اور پانی اندر اس میں چلا جاتا ہے اور اس سے پھر پودے نکلتے ہیں، روئیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو پانی زمین میں جانے کے لیے بھی پھٹتی ہے جس سے کہ نباتات اگتی ہے، اور واپس آنے کے لیے بھی زمین پھٹتی ہے اور پانی واپس آ جاتا ہے، پھر سبزے کی شکل میں وہ باہر لوٹتا ہے، نکلتا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سبزہ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو انسانوں کا بھی پیدا ہونا اور زمین کا بھی نباتات کو اگانا پانی سے ہی بتایا، مگر مختلف قسم کے۔ اور یہاں پر دو الفاظ جو استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، رجع اور صدع۔ رجع کے معنی ہم نے اب جیسے کہ ابھی پڑھا کہ لوٹنا اور پلٹنا، اور اس کو بارش کے معنی میں بھی لیا گیا ہے۔ اور صدع کے معنی پھٹنے ہیں۔ صدع جو ہے سر کے پھٹنے کو یا درد کو بھی کہتے ہیں، جس سے کہ سر ایک دم سے تکلیف جو ہوتی ہے، سر پھٹنے لگتا ہے، اس کے لیے درد کے لیے بھی کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو زمین پھٹتی ہے اور اس سے انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے خوراک زمین میں سے مہیا کر دیتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ رجع اور صدع دو الفاظ سے اللہ نے یہاں استعمال کیے ہیں، تو ان سے دونوں کا عمل سامنے آ جاتا ہے، اور اس میں کتنا ایک ردھم ہے اور کتنا ایک خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی لیے تمام اہل عرب جو تھے اس کلام سے عاجز آ گئے تھے اور ایک کوئی آیت بھی بنا کر نہیں لا سکا۔ اتنا خوبصورت انداز ہے اور ایسے الفاظ لائے گئے ہیں کہ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا لفظ لگایا جائے تو وہ اس میں صحیح نہیں، یعنی اس کو اگر کوئی ہم بھول بھی جاتے ہیں تو وہ پڑھ نہیں سکتے آگے، وہی جب تک کہ ہم حرف نہ لائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا نظام بتایا اور زمین کا کہ کس طریقے سے یہ دونوں چیزیں اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، اور انسانوں کے لیے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو لگایا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے یہاں پر بتایا ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، اور یہ بیہودہ بات نہیں ہے۔ اس میں بھی دو لفظ لائے گئے ہیں، فصل اور حزل۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ہے کہ جس طرح سے کہ آسمان سے بارشوں کا برسنا اور زمین کا شق ہو کر اپنے اندر سے نباتات کا اگانا، یہ مذاق نہیں ہے کوئی، بلکہ یہ ایک سنجیدہ حقیقت ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن جو خبر دے رہا ہے کہ انسانوں کو پھر اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دو ٹوک بات ہے، ایک سنجیدہ حقیقت ہے، اور ایک اٹل قول ہے جس سے کہ پورا ہو کر رہنا ہے، یعنی کوئی ہنسی مذاق والی بات نہیں ہے یہ۔ اور فصل کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ الگ کرنا بھی ہوتا ہے، اور ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں فصل طالوت، کہ وہ جدا ہوا، جب الگ ہوا، تو اس کے معنی جدا ہونے کے بھی ہیں اور کھول کر رکھنے کے بھی ہیں، حق اور باطل کا فرق واضح کرنے کے بھی ہیں۔ اور اس کو فرقان بھی اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ فصل ہے، یہ کھول کر رکھ دیتا ہے، حق اور باطل کو جدا کر دیتا ہے، الگ الگ کر دیتا ہے، چھانٹ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور یہ کوئی ہزل نہیں ہے، وما ہوا بالہزل، اور یہ کوئی بیہودہ بات نہیں ہے۔ ہزل کسے کہتے ہیں؟ فضولیات، ہنسی مذاق والی باتیں، غیر سنجیدہ چیزیں، اور اصل میں لاغر اور کمزور کو کہا جاتا ہے ہزل۔ اور ہلکے کو بھی ہلکا بھی نہیں ہے، اور اوپری اور ہلکی ہلکی یعنی باتیں، یعنی بے وزن باتیں، بے معنی باتیں، ایسی کوئی اس میں بے فائدہ باتیں، یہ ان کو ہزلیات بھی کہا جاتا ہے۔ اور شاعری کی ایک قسم بھی ہے جس میں کہ لطیفے اور بے مقصد اور بیکار کی جو شاعری ہوتی ہے اس کو بھی ہزلیات کہا جاتا ہے، ہزلیہ شاعری۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک سنجیدہ بات ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ حق ہے، یہ کلام جو ہے یہ سچا ہے، اور یہ فصل ہے، یہ حق اور باطل کو الگ کر دیتا ہے۔ تو پھر یہ ہزل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو کوئی بیہودہ بات ہے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو فرقان ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے۔ یہ دو ٹوک بات ہے، واضح بات ہے، صاف ہے، کلیئر ہے، طے شدہ ہے، اور یہ کلام کھول کر بیان کرتا ہے، حق کو باطل سے الگ کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے اس کے بارے میں روایت کی ہے
آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے کی امتوں کے حالات ہیں اور تمہارے بعد آنے والوں کے لیے احکامات ہیں. یہ فیصلہ کن قول ہے اور ہنسی مذاق نہیں ہے، اور یہ کلام کوئی غیر سنجیدہ یا بیہودہ یا بیکار کی باتیں نہیں ہیں، نہ شاعری ہے، اور یہ ایک فیصلہ کن کلام ہے. لقول فصل کہا گیا ہے، یعنی اپنی بات پوری طرح سے کھول کر صاف اور واضح بیان کرتا ہے. یہ کلام پڑھ کر اور سن کر اب ہمیں سمجھنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے جو ہم اب قدم اٹھائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ کوئی دل بہلانے کی چیزیں نہیں ہیں کہ تھوڑی دیر پڑھا، دل بہلایا، اور پھر اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں دنیا کے جو لگے ہوئے تھے وہی کرنا شروع کر دیا، بلکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کس کو اپنانا ہے، کس کو چھوڑنا ہے. تو یہ فیصلہ کر کے بتا دیتا ہے، یہ جج کرتا ہے. یہ قول فصل جو کہا گیا ہے تو یہ ہر چیز کو چھانٹ کے الگ کر دیتا ہے، یعنی باطل چیز تو رہ ہی نہیں سکتی. پھر جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ پھر سمجھ جائے گا اور پھر وہ جان جائے گا کہ کیا صحیح ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے. کچھ شاعری جیسے کہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس میں فضولیات، دل لگی، بیہودہ باتیں، مذاق، جھوٹ، لطیفے، قہقہے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کوئی سنجیدہ بات نہیں ہوتی ہے اس میں، اور جوکس ہوتے ہیں، لطیفے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے اور سچ ہے، اور یہ وہ جو بات بتاتا ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے، اور اس کو اپنانا دنیا میں بھی فائدہ مند ہے انسان کے لیے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور ہم اپنی تدبیریں کر رہے ہیں. وہ جو تھے وہ کیا تدبیریں کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے چالیں چل رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے، اور آپ کو شاعر کہہ رہے تھے، جادوگر کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ ساحر کہہ رہے تھے، اور یہ سارے خطابات بھی دے رہے تھے اور چالیں بھی چل رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ کی دعوت کا توڑ کیا جائے اور کس طریقے سے آپ کی دعوت کو اور اسلام کو اور آپ کو ناکام کیا جائے. تو وہی ساری چیزیں اپنے کام کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہیں اپنی تدبیریں کر رہے ہیں، اپنی خفیہ چالیں چل رہے ہیں. اور چال اور مکر جو ہوتا ہے، اس قرآن میں کئی اور بھی آئے ہیں اس کے لیے الفاظ، مگر اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. چال جو ہے خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے، خفیہ جو میٹنگز ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں، یا اس کے خلاف کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں. اور مکر جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے. مکر جو ہوتا ہے اس میں دھوکہ دہی بھی ہوتی ہے، اس میں خدا جیسے کہا جاتا ہے، خدا بھی کہا جاتا ہے، تو دھوکہ بازی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. یعنی کفار جو ہیں اس قرآن کی دعوت کو شکست دینے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اپنی پھوکوں سے اس چراغ کو، اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں. ہر قسم کے شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں، ایک سے ایک جھوٹا الزام جو ہے وہ تراش کر پیش کیا جا رہا ہے، اور تاکہ ان کی دنیا میں بات چلنے نہ پائے، اور کفر اور جہالت کی وہی تاریکی چھائی رہے جیسے کہ چھانٹنے یا الگ کرنے یا دور کرنے کے لیے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو وہ ان اپنی چالوں میں، اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو تدبیر کر رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر اور کوئی چال کامیاب نہیں ہونے پائے گی، اور یہ آخرکار سب کے سب منہ کی کھائیں گے، اور وہ نور پھیل کر رہے گا جسے بچھانے کے لیے یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس وقت بھی چالیں چلی جا رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ان لوگوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی تھی، اور اس میں شیطان بھی نجدی بوڑھے کی شکل میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، اور کس طریقے سے وہ انہوں نے وہاں پر منصوبے بنائے تھے کہ قید کر دیا جائے یا جلا وطن کر دیا جائے یا پھر قتل کر دیا جائے. تو ہر بات کی تردید کرتا جا رہا تھا. تو سب لوگوں نے اس سے کہا کہ پھر آپ ہی کوئی مشورہ دیجیے، آپ بھی کوئی بات بتائیے. تو پھر شیطان نے ان کو مشورہ یہ دیا اور بتایا ان کو کہ سب قبیلوں کے آدمیوں کو جمع کرو اور سب اپنی تلواریں بیک وقت رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آزمائیں، یعنی چلائیں، ماریں، اور پھر اس طریقے سے وہ جو ہے پھر
جو بنی ہاشم ہیں وہ کس کس سے بدلہ لیں گے اور پھر خون بہا دینے پر راضی ہو جائیں گے. یعنی سب قبیلوں کے جب سردار یا بچے یا لڑکے جوان اس میں شامل ہوں گے تو پھر وہ جو ہیں بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے. ظاہر ہے پھر سب سے تو نہیں لے سکتے, تو پھر وہ خون بہا لینے پہ تیار ہو جائیں گے. تو اس پہ سارے جو ہے ان لوگوں نے, جو میٹنگ والے تھے, سب لوگوں نے اتفاق کیا اور پھر یہی رائے طے ہوئی. اور جس طریقے سے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجرت والی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیے, ہجرت کر جائیے, تو پھر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے, اور پھر ان کے گھیرے میں سے نکل کر چلے گئے آپ, معلوم بھی نہیں ہوا ان کو. اور پھر آپ غار ثور میں ٹھہرے رہے 3 دن, اور اس کے بعد میں پھر آپ مدینہ کی طرف گئے. اور پھر وہاں پر جو سراقہ بن مالک تھے وہ انعام کے لالچ میں انہوں نے آپ کو پکڑنا چاہا, اور پھر کس طریقے سے ان کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھسا اور وہ آندھے منہ گرتے رہے. پھر اس کے بعد میں انہوں نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنگنوں کی خوشخبری بھی سنائی کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. تو اس طریقے سے پھر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے بخیریت, اور پھر کس طریقے سے انہوں نے مدینہ میں بھی جنگ مسلط کی, جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی, اور پھر کس طرح سے 8 سال میں مکہ فتح ہوا, اور ان کی تمام چالیں اللہ تعالیٰ نے انہی کے اوپر پلٹ دی. تو ایک طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا, تو تم کافروں کو مہلت دو, پس چند روز ہی مہلت دو. یعنی عذاب میں یا پھر انتقام لینے میں یا پھر بدلہ لینے میں جلدی نہ کی جائے. یہ سبق بتایا گیا ہے, تسلی بھی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت دیتا رہتا ہے, اور پھر تھوڑی مدت, یعنی یہ تھوڑی ہی مدت لگے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب سے انتقام لے گا اور ان سب کو گھیر لائے گا. اور پھر اسی طرح ہوا کہ جنگ بدر میں بھی ان کے 70 لوگ مارے گئے, اور کس طرح سے ان کا زور ٹوٹا, اور پھر فتح مکہ کے وقت تو تمام مکہ پھر مسلمان ہو گیا. تو اس طریقے سے تسلی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیجئے, دل پر نہ لیجئے. ان کی چالیں بہت کمزور ہیں اللہ کے مقابلے میں, اور اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے, اور ان کو چالیں چلنے دیں, پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس کا ساتھ دیتا ہے. اور پھر ہر دفعہ جب بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی چالیں چلی گئیں یا پھر کچھ ان کے خلاف کوئی کارروائیاں کی گئیں, تو پھر آخر میں مسلمان ہی اور اسلام ہی کامیاب ہوا, اور کس طریقے سے ان لوگوں نے منہ کی کھائی اور اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کو سب کو ختم کر دیا. اور اس میں ہمارے لیے, سب کے لیے یہی سبق ہے کہ کتنا بھی لوگ جیسے کہ آج بھی کر رہے ہیں اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, کتنی بےہودہ غلط باتیں, چالیں, جو بھی کچھ مکر و فریب, جو بھی کچھ کرتے رہیں, تو کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو ہی کامیاب کرتا ہے. اور قرآن میں جو ہمیں بار بار ایمان والوں کے قصے سنائے گئے ہیں, اس میں یہی ہے کہ انبیاء کرام کی اور ایمان والوں کی ہی مدد کی گئی, اور کفر و شرک سرنگوں ہوئے. تو آج بھی اور ہر زمانے میں یہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے, اور پھر اللہ کی مدد کے آگے پھر ان لوگوں کی کچھ بھی نہیں چلے گی, اور ان کی مہلت عمل ختم ہو جائے گی. رویدہ کے معنی ہوتے ہیں قلیل, چند روز, تھوڑی سی مدت, یعنی تھوڑا سا ٹائم, بہت کم. تو الحمدللہ یہ ہماری صورت جو ہے وہ مکمل ہو گئی. اللہ کا شکر احسان ہے. اب ہم اس میں تدبر اور عمل کے کچھ پہلوؤں میں اس کو پھر مزید اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بہت, اگر دیکھا جائے تو ہر صورت ایسا لگتا ہے بہت اہم ہے, یہ بھی بہت اہم صورت ہے, تو اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے, عمل کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالی یہ جو کوشش ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.